الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کی خدمت میں وضو کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں: چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ چیزیں واجب ہیں۔ اب وضو دیکھتے ہیں کس طرح کرنا ہے۔ چہرے کو دھونا ہے بالوں کی ابتدا سے لے کر تھوڑی سمیت۔ اب بعض شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہیں، تو متعارف مقدار جو ہے مثلاً کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے بال اگے تھے وہیں سے دھونا ہے، یعنی کہ بال اب گر گئے ہیں تو جہاں سے بھی بال ہیں وہاں سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ متعارف مقدار جہاں سے اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے میرے بال گرے تھے، احتیاطاً تھوڑا سا اس مقدار کو اوپر سے شامل کر کے دھونا ہے، یعنی بالوں کے ابتدا سے ہی پانی ڈالا جائے اور اوپر سے نیچے تک لے کے آیا جائے۔ اور یہ جو حصہ ہے انگوٹھے اور یہ بڑی انگلی کے درمیان والا حصہ دھونا ضروری ہے، لیکن احتیاطاً تھوڑا سا سائیڈ پہ بھی ہاتھ مار دینا چاہیے۔ یہ ہم پانی ڈالیں گے، یہ ابتدا میں یہاں سے پانی ڈالا ہے اور اس طرح نیچے کی طرف دھوئیں گے، اور یقین ہونا چاہیے کہ تمام چہرہ دھل گیا ہے۔ پانی جتنی دفعہ بھی ڈالیں، لیکن وضو کی نیت سے ایک دفعہ ہی پانی ڈالیں گے۔ ایک دفعہ پانی ڈالیں گے، دوسری دفعہ ڈال سکتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ اگر چہرے کو وضو کی نیت سے دھوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس طرح لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں پانی لیں گے اور کوہنی پر ڈالیں گے۔ کوہنی سمیت دھونا ہے۔ یقین ہو جانا چاہیے کہ تمام بازو دھل گیا ہے۔ انگوٹھیاں ہیں تو ان کو ہلا لیں، بہتر ہے اتار لیں، نہیں تو ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے سے پانی پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد بایاں بازو ایسے پانی ڈالیں گے اور اس کو دھو لیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح۔ سر کا مسح یہ جو پیشانی ہے، پیشانی کے بالکل سیدھا چوتھائی حصہ سر کا بنتا ہے، اس پر آپ نے مسح کرنا ہے۔ ایک انگلی اس سائیڈ سے، ایک انگلی بھی اگر ہلا دیں گے تو کافی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 3 انگلیوں کا مسح کیا جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ جلد پر مسح ہو۔ اگر بال بڑے ہیں تو تھوڑا سا بھی، اگر جلد کے قریب والے بالوں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ تھوڑا سا ہلا دیں گے، اتنا 1 انگلی کی مقدار تک، تو یہ سر کا مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاؤں کا مسح، یہ انگلیوں سے لے کر، انگلیوں کے اوپر والے حصے سے لے کر اور یہ اس جوڑ تک آنا ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے یہ دوران آپ کے ہاتھوں کی تری اگر موجود ہے تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کپڑوں کو بھی انگلیوں سے پکڑ سکتے ہیں، امامے کو بھی اتار سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہاتھ کی تری باقی ہے، مثلا ابھی تک میں نے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود، مسح کرنے کے باوجود میری ہاتھ کی تری باقی ہے۔ تو یہ مومنین کا سوال تھا کہ آپ نے جو ہے نا ہاتھ لگایا کپڑوں کو، آپ اس مقدار تک ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی تری مسح کے لیے باقی ہے، تو آپ وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ وضو کا طریقہ تھا۔ مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو